پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی، وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں۔ ہم تو صرف اتنی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا۔ اللہ کے بندو، شیطان نے تو آڑے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو۔ یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن نہیں اے ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہاں، پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی۔ تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں، اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں، یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ بات ہونی چاہیے، دین جو ہے وہ عقل سے بعد میں ہے، نقل سے پہلے ہے۔ یہ نقل وہ نہیں جو امتحان کی جاتی ہے، نقل ہے یعنی نقل ہوا، اور یہ سینہ وسینہ بھی نہیں ہے، یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے۔ اللہ نے سینہ وسینہ نہیں علم ٹرانسفر کیا، اللہ تو کہتا ہے الذی علم بالقلم۔ لو اللہ نے اس ٹائم میرے دماغی گل پائی، اسے کہنا سینہ وسینہ بزرگوں دے آ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے، تسی کہہ رہے ہو سینوں کے ذریعے۔ سر یہ نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر کیا یا وہی لکھوائی ہے؟ لکھوائی ہے۔ سر سینہ بسینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں لکھوائی ہیں، حدیثیں ہوئیں وہ بھی لکھوائیں بھی، سینہ بسینہ بھی ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئیں۔ ان سینے اپنے کال رکھو سر، جو لکھی چیز موجود ہے انہوں لے کے چلو۔ میں تو کہتا ہوں جناب کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ گرین پگڑی پہن کے اور بریلویوں کی مسجد میں سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا خاموش تبلیغ ہوگی؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا، سر تسی کون ہو؟ اور اس سے بڑا مزہ آئے گا کہ آپ لال رومال والوں کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گرین پگڑی میں رفع الیدین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ پھر تو اس سے بھی زیادہ مزیدار بات ہو جائے گی۔ تو مزے ہی مزے ہیں، فرقوں سے نکلیں تو مزے ہی مزے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے۔ یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک، اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا، گویا تم نے اسے رب مان لیا۔ تو شمس الدین بھائی نے مجھے وہ پاکٹ بک میں نے ان سے منگوائی تھی، وہ جو یہ قادیانی دیتے، احمدی تو میں نہیں کہتا، احمدی تو ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ قادیانی وہ تو احمدی کہاں سے، وہ تو غلام احمد تھا، دعویٰ تو اس نے غلام ہونے کا کیا تھا، تو بعد میں وہ اس نے اتنے بکواسات کیے۔ تو وہ جو پاکٹ بک جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا، تو بڑے معذرت کے ساتھ شاید میجارٹی چیزوں کے جواب دینا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں نہیں لوگ جواب دیتے۔ انہوں نے اپنے اس بزرگ بابے کے گمراہ کن عقائد کا دفاع تصوف کی کتابوں سے کیا ہے، کشف المحجوب سے، تذکرۃ الاولیاء سے، باقی کتابوں سے، اور اس طریقے سے دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں کے ملفوظات سے۔ وہ کہتا ہے ہمارے اگر بابے نے یہ بات کی ہے تو تمہارے بابا تو اس سے بھی اوپر کی بات کر چکا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل مطمئن کمینہ میں بابے نو نہیں مانتا، کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے۔ اوے تواڈے بابے نو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں۔
ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم. تواڈے بابے نوں کون جاندا جے؟ میں بڑی وڈی چبڑ میں کہنوں میں کتاباں تے میں کہ کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں نے؟ ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعوی امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. وہ بایزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ. اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ. کمال والی گل ہے، کتاباں بھی بابیاں لکھیاں، تیرے پیو نے کو لکھی دی گل کر. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں. تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ اتنے کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ ریا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے. اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے. ایک کمینیا نہیں کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا. واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. جی بابے کو نہیں مانتے جی بابے اے جی بابے تواڈے سامو انہاں نو منو آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. کیا کہنے سمجھ آ رہی نا جی؟ چونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے. 99 قتل تھے تسی بھی کیتے ہیں. اور غدار جو ہوتے ہیں نا ان کی سزا کیا ہوتی؟ ان کا علمی قتل کرتی. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں، وہ سارے ہیں تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی. وہ شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. ہاں پاگل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جی بابے کو نہیں مانتے جی بابے اے جی بابے تو اڈے او جی خاص حالت میں تھے مرید سے. دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے. جی دیکھو نہیں بائی پڑھایا ہے نا. اگر کوئی کلمات کفر بولے
تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا، چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی، ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو، اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، پھر آپ اس کو مرید کریں گے۔ تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا۔ آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے، تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون۔ دیکھو نا پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان کا جو باپا ہے ابا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کا منکر کون تھا؟ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان جڑا اج تک ساڈے بابے دا منکر ہے او کون ہے؟ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ او جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے، آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے۔ زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، خدا۔ تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈائریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی؟ ہاں، وہ غلام احمد قادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو، اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ آخری درجے میں۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے، تو پھر تو ہمارے پاس لیں، تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم، سوائے ایک چیز کے، وہ آگے آ جائے گی۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔
उसने कहा मैंने अपने बाप को बहिश्त में देख लिया है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की बात को मुनकशिफ कर दे या इतला दे दे। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया, महबूब है ना, वादा किया है कि वो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वालों, नाम पुकारने वालों और मेरे बारे में अच्छा अकीदा रखने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, बस तुम्हारा काम इतना ही है कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। यानी अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें गैबी खबरें दें, तुम्हारा काम ईमान लाना है। तुम्हारी ये डिमांड दुरुस्त नहीं है कि हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल करे। ये अल्लाह ने तय कर लिया अपनी डेस्टिनी में कि अपने पैगंबरों पर वही का सिलसिला करेगा, उनके जरिए आगे मामलात को लेके चलेगा। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालुहू ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अदाब में तखफीफ यानी कमी की जाएगी। तो पहले ये कहता हूं कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी अलैहिस्सलाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया वो भी काफिर है। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए खाना छोड़ दिया, उनका अल्लाह ही ने भेजा है, उसी के हुक्म से आया। फरमाया वो कहेगा तो खाऊंगा। तो गैब से आवाजें आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। कोई इल्म गैब की खबर मानना ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका है, सिवाय एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है कि मेरी वफात के बाद, सही बुखारी में आया है, मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरों में से अब सिर्फ मुबशरात बाकी रह गए हैं। तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तसरीह फरमाई। और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों पे लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो हनू कहानी पीछे लाया ने आप, उन्होंने पता है भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा, ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद। ये जो शिरकिया एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप खुद करो और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है, और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तसरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तसरीह फरमाई। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम
ये रॉन्ग नंबर है। आया ना याद? ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है, गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इला और माबूद मान लिया हुआ है। तो ये इस किस्म की जो शिरकिया तालीमात आके उस शख्स की तरफ से जो दावेदार हो कि मैं नबी इस्लाम का मानने वाला हूं, नमाज में तुम पढ़ो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उस पूरी वीडियो में उसने अल्लाह का जिक्र कहीं नहीं किया कि अल्लाह से भी मांगो, अल्लाह के आगे रो, अल्लाह से मांगो, कोई नहीं, बिल्कुल फारिग। और हमारे नबी इस्लाम को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाए जैसा कि ईमान लाने का हक है, फिर वो रुश्द हिदायत पा जाएंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी जी। ये कहां लिखा है जी? कुरान में लिखा हुआ है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में एक दूसरे से अलग रहो। कुरान में हुक्म है कि रोटी अम्मी से मांगनी है, और अम्मी को हुक्म है कि उसने बेटे को खिलानी है। पूरा कुरान पढ़ के तो देखो, तो हम लोगों को कहानियां करवाई हुई हैं जी, ये रोटी अम्मी से मांगेंगे। ओ मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, आप ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दें, सामने मौजूद है। आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर है, मैं मुझे पानी पिला दें, वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा, ये शिरक हो जाएगा। क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है। कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती जी। इसका सबूत जी कुरान में है, सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आइलाहुम मअल्लाह, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। आइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। आप अल्लाह को रिस्पॉन्स करेंगे, अल्लाह ताला सुनने वाला है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। अच्छा, बात हुई दुआ की और जिक्र आ गया इबादत, क्योंकि दुआ ही तो इबादत है जी। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन नसाई में हदीस है, दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। और फिर हुजूर ने यही आयत सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60, जिसे सूरह अल गाफिर भी कहते हैं, वो तलावत की। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से, मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, मैं अनकरीब उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। दुनिया के बादशाहों से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। और ये आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमात पर अमल करने के, जो वो काम डाल के गए हुए थे। बाबी हैं तो फिर ठीक है, मन कि तू उस बाबे का मानने वाला है जिसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया हुआ है,
تو اس بايزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا، اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق. ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی. ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، کہانی دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا. اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ نزول مسیح ہو یا امام مہدی ہو یا دجال کا آنا. میری مثال تو کچھ اور ہی دماغ میں آ گئی تھی، چونکہ آپ نے مجلس کے آغاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے ہی آ گیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا احمد بریلوی صاحب کو، اشری تھانوی صاحب کو ماننا ضروری ہے؟ چوتھے مثال میں شامل ہے. ہاں تو یہ پہلے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا. ہاں جی ضروری ہے، ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیکہ ہے. ہاں اللہ کے حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے، لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے، اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا. پچھلے دنوں میرا کلپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانہ کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ جڑا اینج گول آندے نے اینج کر کے لنگ جاندے نے، وہ تو نہیں لنگدے اینج کر کے لنگ جاندے نے. وہ میں کہ خدا دا نا جے کوئی گورا کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا، 4-5 کبوتروں نے بوجھے چ پائے ہونے نے، انہیں اینج کر کے چھوڑ رہے نے، انہیں کہنے آج تہاڈا اسلام پہ آج لے جاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ابھی تک آپ کے اسلام کی بدنامی ہو چکی تھی. اور وہ میرے بھائی جہاز نہیں گزرتا، اور پھر جل ہی تصویریں بنائی ہوئی ہیں وہ جہاز جل جاتا ہے، وہ نو فلائی زون ہے، وہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں سے جہاز نہیں گزر سکتا. یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا. میں نے بتایا گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے لگی ہوئی دیکھی ہیں. بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاخ ہیں. گستاخ تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تسی کہندے ہو چڑی نہیں چڑھ سکتی، گستاخ چڑھ دے ہوتے ہوں لاؤ انہوں تواڈے درباراں دے متولیین نو تے نہیں یا تواڈے وزیر اوقاف نو تے نہیں بلاندے سعودی عرب والے کہ آئیں جی
آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر اوقاف ہیں، یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے، جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چونکہ آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادریں چڑھانے کی، اس پہ آپ غلاف کعبہ سے سارے چندے جوڑ کے بھی نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ بنایا ہے. کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے توڑے بابیاں نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. توڑے بابیاں کون جانتا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا. ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی.